السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. عمران خان صاحب کا ریاست مدینہ بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو کلمہ کے نام پہ حاصل کیا، اس کے رکھوالوں نے یعنی کہ پارلیمنٹیرین نے عمران خان صاحب کے خواب پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے خواب کو یقیناً توڑ کے رکھ چھوڑا. حالیہ دنوں پارلیمنٹ میں ایک غیر مسلم پارلیمنٹیرین جناب ڈاکٹر رمیش کمار نے ایک قرارداد پیش کی جس کا متن کچھ اس طرح تھا کہ پاکستان میں شراب پہ پابندی لگائی جائے، لیکن پاکستان کے مسلم اکثریتی پارلیمنٹیرین نے اس قرارداد کو رد کر دیا اور یقیناً عمران خان صاحب کے خواب مدینہ الثانی یعنی کہ پاکستان کی ریاست کو مدینہ کی ریاست کی طرز بنانے کے خواب کو چکنا چور کر دیا. سونے پہ سہاگا اس وقت ہوا جب اس قرارداد کے بعد فواد چودھری صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وفاقی وزیر ہیں ان کی ٹیم کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جس نے شراب پینی ہے وہ شراب پیے اور جس نے شراب نہیں پینی وہ شراب نہ پیے. یقیناً وفاقی وزیر صاحب کا یہ بیان جلتی میں تیل پھینکنے کے مترادف تھا، ایک بہت چبھنے والا بیان تھا اور اس کے بعد یقیناً چینلز کی زینت بنتا رہا، اخبارات کی زینت بنتا رہا اور اس کے اوپر بہت سی بحث مباحثے ہوئے. لیکن پارلیمنٹیرین کے لیے یہ بات اگر شراب پہ پابندی لگ بھی جائے اور یا نہ بھی لگے تو آپ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، آپ کے لیے ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں دیتے. یقیناً عمران خان صاحب کا ایک ویژن جو کہ انہوں نے پیش کیا قوم کے آگے، پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز کی ریاست بنائیں گے. یہ بات بہت ضروری ہے عوام کے لیے بتانا کہ مدینہ کی ریاست کے اندر شراب پہ پابندی تھی. یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر مدینہ کی طرز کی ریاست بنانی ہے تو اس طرح کے بیانات سے بھی اجتناب کرنا ہوگا. اور یہ بات بھی بہت ضروری ہوگی عمران خان صاحب جو کہ پارلیمنٹ میں بہت کم آتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے وزراء اور ان کے ٹیم کے ممبران کس طرح ان کے خواب کو توڑے ہیں. یقیناً ایک بہت افسوسناک بات بھی ہے اور اس کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے کہ مسلم پارلیمنٹیرین جو کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جب اس طرح کی قرارداد آتی ہے اس کو ببنگ دوہل جب مسترد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ببنگ دوہل جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں وہ کافی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتے ہیں. مدینہ کی ریاست بنانے کا خواب عمران خان صاحب کا ایک بہت اچھا ویژن ہے، ایک بہت اچھا خواب ہے، یقیناً اس کو ہر بندہ سراہتا ہے. لیکن جب اس طرح کی قرارداد پیش کی جاتی ہے یا اس طرح کے جب بیانات دیے جاتے ہیں، یقیناً 22 کروڑ عوام کو اس بات کی تکلیف بھی ہوتی ہے. ایک اہم فیصلہ عمران خان صاحب کا یقیناً ان کی ٹیم کا اور ان کی ٹیم کی جانب سے اس قرارداد کو مسترد کرنا یقیناً اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ ایشوز کے اوپر اور ایک اہم ایشوز کے اوپر اور ایک ایسا پارلیمنٹیرین جو کہ غیر مسلم ہے، جو کہ اس پابندی کے اوپر اس کو پابندی کرنا چاہ رہا ہے، شراب کی پابندی پہ وہ لگوانا چاہتا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے. یہ بحث ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ لوگوں کے بیانات اور یقیناً اس طرح کی آپ لوگوں کی تقاریر اور جس ڈٹائی کے ساتھ چینلز پہ آگے آپ لوگ بات کرتے ہیں، یہ بھی قابل افسوس بات ہے. دعا یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا یہی ہے کہ یہ جو خواب عمران خان صاحب وزیراعظم نے دیکھا ہے مدینہ کی ریاست بنانے کا، اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور خاص طور پہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ اپنی سیریسنس شو کریں اور اس طرح کے بیانات سے وہ اجتناب کریں تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو لمحہ فکریہ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہو کے ٹل دن اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.